جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے، جو اسلام کی بہار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بچے ہی ابو بکر کی وجہ سے تھے، ورنہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ ہجرت والی رات ان کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے۔ معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ہر صحابی با کمال ہے، لیکن ابو بکر سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا۔ سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا لے آئے ہوں آدھا چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا۔ جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا۔
بہت سارے قبیلے آپ پڑھیں تاریخ مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے، لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا۔ لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں۔ پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا، پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے۔ ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے، آنکھوں کا ہلکا توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں، اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس قرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے، کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے۔ تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا، لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔
اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر، جو ثانی اثنین ہیں غار میں، اللہ اکبر۔ یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ، قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور بایاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہے، اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں، اور کوئی شخص داخل ہوا، فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ، تو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، جانور کو اپنی گود میں رکھا اور حضور اس طرح ہاتھ فرمایا۔ اب سانس، جب سانپ کی سانس اٹھنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سوراخ میں ہی تھا، اور منہ کبھی اس سوراخ سے باہر آتا، کبھی اس سوراخ سے باہر آتا، جا بجا سوراخ تھے، تو جب اس کی سانس اٹھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈنگ لگایا، وجود کو برقرار رکھ پائے۔ یہ کوئی تماشائی لبے بام تھوڑا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے۔ حضرت عمر کی جو روایت اس پہ لفظ ہے مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی، لم یتحرک مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو۔ حضور کی نیند میں خلل، سانپ نے ڈنگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے ڈنگ مارا، اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ایڑی کو دبایا ہے۔ حضرت تصور تو کرو، عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں، عشق ابو بکر سے سیکھو، یہ ہے محبت کی کہانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے، اور سانپ جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہے ہیں، اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے، بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے۔ دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے، حضور کے رخسار پہ گرے، حضور بیدار، اور حضور نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو، اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے، پھر اس کے القاب، اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ جلدی جلدی اپنا دکھا بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ کہ یوں ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے، بل پہ رکھی ہے، سانپ ہٹ ہٹ کے ڈنگ لگا رہے ہیں، ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے، کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹپکے حضور کے رخسار پہ گرے۔ آقا کریم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر کیا بولتے ہیں لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر، ادب کے اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا، گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج بھی اسے ملحوظ رکھا، اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاؤ، قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دامن لگا دی،
اور حضرت ابو بکر صدیق کا درد بھی جاتا رہا، زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ڈنگ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے، تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔